تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ان گنت بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو مکمل پہنچا دیا اور 1,24,000 صحابہ کرام کو گواہ بھی بنایا کہ میں نے تم تک جو رب کی طرف سے دین نازل ہوا تھا وہ پہنچا دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی 3 بار گواہی دی۔ ہم تک دین حق تو پہنچا اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین محدثین نے اس کے بعد بے انتہا محنتیں کیں کہ ہم تک دین صحیح سالم پہنچے۔ آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم دین سے کوسوں دور ہیں۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو دین کے جو اہم مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی صحیح طرح سے ادراک نہیں۔ تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے عذر نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں نے علم حاصل نہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے علم میں اضافے کی دعا بھی بتلا دی اور انبیاء کرام کے اسلوب بھی بتا دیے کہ انہوں نے کس طرح رب العالمین سے علم میں اضافے کے لیے دعائیں مانگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد جو صحیح علم ہے قرآن و حدیث کا اس کے اوپر عمل کریں۔ آج علوم تو بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں، 16 20 سال تک علوم سیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر سورۃ نصر ہی سن لی جائے، سورۃ نصر تو دور کی بات، ان کو سورۃ الاخلاص تک نہیں آتی، اور جو نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ ہے وہ بھی ان لوگوں کو صحیح طرح سے یاد نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا اور نہ ہی عذر قبول کیا جائے گا، کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے ان میں سے کئی بوڑھے تھے، کئی جوان تھے، کوئی بچہ تھا، انہوں نے اسی عمر میں علم کو حاصل کیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں، علم پر عمل کریں اور ہم وہ تمام کام کریں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ کام کرنے چاہیے اور جن سے منع کرتے ہیں ان سے بچ جانا چاہیے۔